السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65، 66 اور 67 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ تم فرماؤ، وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑوا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ هو القادر، وہی قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب فیل یعنی ابرہا کے لشکر کے ساتھ کیا گیا، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے جیسے فرعون کو غرق کیا گیا اور قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑوا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدہ اور وعید کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی و عناد سے باز آ جائیں۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، اور اسی طرح کافروں کو کافروں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہارے قدموں کے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ حصہ نازل ہوا یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا،
دوسرا یہ تھا کہ انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے، یہ بھی قبول ہوا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا۔ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن مجید کو یا نزول عذاب کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے جو میں نے احسن طریقے سے سر انجام دے دیا ہے، جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں کہ اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو مجھ سے باز پرس ہو۔ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خبریں دی ان کے لیے وقت معین ہیں، ان کا وقوع کسی تاخیر کے بغیر ٹھیک اسی وقت ہوگا، اور ان قریب تم دنیا و آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں، ان کا اپنے وقت پر واقع ہونا یعنی وقت پر واقع ہونا یقینی ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا اور گناہوں میں مشغول رہنا حد درجے کی حماقت ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خود کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور اس کے باوجود وہ توبہ و استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت